ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ کیونکہ میں خود چاہے چھوٹا ہی سا ہے میرا ویب چینل اذان ٹی وی کے نام سے، تو مجھے چیلنجز سامنے آتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ ایک ٹی وی چینل آج کے دور میں چلاتے ہیں یا آپ چلائیں اس کا کانٹینٹ بنائیں، تو اس میں دو چیلنجز آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو اپنا میسج دینا ہے وہ دینا ہے، اور سیکنڈلی اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں. اب لوگوں کو اس کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس چیز کو نہ دیکھیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، اب یہ مین چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام جو رمضان والا پروگرام تھا اس نے اس کو فلفل کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو میں یہ بولوں گی ٹی وی چینل چلانے، تو آپ اس کے پروگرام کیسے ڈیزائن کریں گے، یا آپ کے ذہن میں کیا اس کا ایک خاکہ ہوگا؟ میرے ذہن میں آج کے معاشرے کے خاکہ تو مجھے میں نہیں پتا کیا ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ اس میں پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ میں نے وہ پروگرام کس طرح ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی دین سیکھا وہ اللہ کے راستے میں نکل کے سیکھا، جماعتوں میں نکل کے سیکھا. وہاں میری انٹریکشن ہوتی ہے عام آدمی سے، تو آپ سیکھ جاتے ہیں عام آدمی کی زبان بولنا. اور میں خود بھی ایک عام آدمی ہوں، اور ایک عام آدمی کی ذہنیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے اس سے اللہ کی بات کرنا. اللہ نہیں قرآن میں کہہ رہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ایک بدو جو اونٹ پر بیٹھتا ہے، اللہ پاک اسے کیسے بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیسے اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں. تو نے دیکھا نہیں اونٹ میں نے کیسے بنایا، کیسا میں نے ایک اونٹ بنایا ہے. ابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. آسمان کو دیکھو کتنا اوپر ہے. وإلى الجبال كيف نصبت. دیکھو اس پہاڑ کو دیکھو. بالکل بیسک بات کر رہے ہیں نا اللہ پاک. ٹھیک ہے نا، یہ سیکھنے سے آتی ہے چیز، اس کو سیکھنا پڑے گا. کسی بھی پروگرام کو بنانے کے لیے آپ کو اس کو ہر چیز شوگر کوٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو اچھا مارکیٹ کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اسلام کے بہترین مارکیٹر تھے. ٹھیک ہے نا، آپ نے لوگوں کو دکانیں تو نہیں لگا کے دی نا، لیکن دکان چلانی کیسی ہے وہ سکھایا کہ تم اس سے بہترین نفع اللہ سے براہ راست کیسے لے سکتے ہو. آپ نے لوگوں کو کارخانے لگانے تو نہیں سکھائے، لیکن ایک کارخانے سے بہترین نفع لینا آپ نے سکھا دی کہ تم اس سے اللہ سے بہترین نفع کیسے لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، زمیندار آپ نے لوگوں کو لینڈ تو نہیں خرید کے دیے، لیکن اس لینڈ سے نفع اٹھانے سکھائے. وہ کیسے؟ یہی تو ہے ایک مارکیٹر کا کام. ٹھیک ہے، اسی لیے مارکیٹر کا جاب سب سے پرومیننٹ جاب ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی چینل پہ اگر آپ کسی بھی چیز کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، کامیڈی ہو، ریلیجن ہو، ڈرامہ ہو، میوزک ہو، مووی ہو، تو آپ نے اس کو ریئل لائف کے قریب سے قریب لانا پڑتا ہے. آپ کو اس کے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ایکٹر کو کیوں پسند کرتے ہیں لوگ؟ کیوں پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ سب کو پتا ہے جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کر رہا ہے. حقیقت کے وہ اتنا قریب لے آتا ہے ان کو سب کو کہ ہر آدمی اس سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، باوجود اس کے سب جانتے ہیں جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جب سچ کو اس طرح مارکیٹ کیا جائے گا، سچ کو جب ایسے مارکیٹ کیا جائے گا، وہ تو ایسے لیں گے لوگ. مولانا طارق جمیل صاحب آپ کے پروگرام میں آئے اور دیگر علماء بھی آئے، تو خاص طور پہ میں جاننا چاہوں گا کہ جن علماء سے آپ خاص طور پہ ان ٹچ رہے ہیں اور ہیں بھی، تو جیسے طارق جمیل صاحب، انہوں نے آپ کے اس پروگرام کو اس کے بارے میں کیا کامنٹس دیے ہیں، کیا سراہا، انکریج کیا یا کوئی مشورہ دیا؟ مجھے ٹیلی ویژن پہ واپس بھیجنے والوں میں ایک مولانا تھے، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ مشورہ تھا مجھ کو. مفتی تقی عثمانی صاحب میرے شیخ بھی ہیں، ان کی اب رائے تھوڑی سی تبدیل ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ میں ذرا ٹیلی ویژن سے تھوڑا سا ہو کے اپنی تھوڑی سی فکر میں، تھوڑی اپنی روحانیت کی فکر کروں.
اور مجھے حضرت کی بات میں فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں تھوڑا سا پیچھے بھی ہو جاؤں گا. مولانا ترجمانی صاحب کی بھی رائے ہے کہ مجھے ٹیلی ویژن پہ ہونا چاہیے, تو اسی لیے بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کیا, ٹھیک ہے, پروگرام کے اندر بھی آ گئے. تو مولانا کی تو رائے ہے کہ میں اس کو کروں. اور آپ کے جو رمضان کا جو ٹرانسمیشن تھی اس کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی پرٹیکولرلی رائے نہیں دی, ٹھیک ہے. بس میں ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا تھا کہ حضرت آج اس سے انشاءاللہ بات کروں گا, آج اس سے کروں گا, آج اس سے کروں گا. کوئی جیسے میں اہل تشیع علماء آتے تھے تو میں تو پہلے کبھی ان سے انٹریکٹ نہیں کیا تھا. پھر مولانا سے مشورہ کر کے مولانا ان حضرات کا اکرام کیسے کیا جائے, مختلف مکاتب فکر کے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اکرام کیسے کیا جائے. میں ان سے کبھی ڈیل نہیں کیا میں نے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر مولوی صاحب سمجھاتے تھے کہ ان سے اس طرح بات کرو, ان سے زیادہ اس طرح بات کرو, ان سے زیادہ اس طرح بات کرو. اس طرح گائیڈنس تھی میرے ساتھ مسلسل. ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی مایوس سی لگے آپ کو, لیکن مجھے یہ پچھلے 3 سال کے اندر جب سے میں آیا ہوں اس فیلڈ میں, کیونکہ میں ایک مشنلی اس میں لے کے چل رہا ہوں اپنے کام کو, تو مجھے دل سے افسوس ہی ہوتا ہے اور مجھے سیدھی بات ہے کہ علماء جو ہمارے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور اپنے دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن جو ایک اہمیت نہ دینا یا غفلت مجھے ایسی فیل ہوتی ہے, مطلب کون سا رائٹ ورڈ ہے اس کے لیے, کہ انہوں نے میڈیا کی لائن کو بالکل ایک کھلا چھوڑ دیا ہے باقی لوگوں کے لیے. اور جب آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ جس ذہن کے بھی ہیں, ظاہر بات ہے وہ اسی چیز کو آگے ڈیلیور کریں گے, اور پورا معاشرہ جو ہے وہ ان کو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس سے اثر لے رہا ہے. صحیح, تو کیا یہ غفلت نہیں ہے, یہ میرے خیال سے کیا ہمیں کوئی انقلابی انداز میں سامنے آ کے اس چیز کو ٹیکل کرنا نہیں چاہیے, میڈیا کو, اچھے لوگوں کو, علماء لوگوں کو؟ یہ میں آپ سے کہوں گا, پوچھوں گا. نہیں, اب تو ہمارے علماء بہت آگے آ رہے ہیں, پہلے سے بہت زیادہ آگے آ گئے ہیں. دیکھو علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ دین اگر پھیلے گا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلانے کا طریقہ تھا نا, اس سے پھیلے گا, ٹھیک ہے. یہ بات علماء جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے اس بات, ٹھیک ہے. اسی لیے وہ اچھا پھر یہ ہے کہ وہ حضرات اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں. دیکھو بڑی مشکل سے آدمی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنی بچت ضروری ہے. تو ان حضرات نے ایسے ایسے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک روحانیت کی ایک لیول تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ساری روحانیت آپ لوز کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر, ٹھیک ہے. بد نظری کا اتنا چانس ہوتا ہے, اتنی بچنا اتنا مشکل ہے کہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے, اور بد نظری سے بہت روحانیت ضائع ہو جاتی ہے. تو سوری, لیکن ہمیں حکم بھی تو یہ کہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے انہی لوگوں کے اوپر کام کرنا. ہاں, لیکن طریقہ ضروری نہیں نا کہ میڈیا کا استعمال کیا جائے, ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ طریقہ لوگوں کی اصلاح صرف میڈیا سے ہی کی جائے, ٹھیک ہے. تو اور میڈیا سے اصلاح ہوتی بھی نہیں, میڈیا سے اصلاح نہیں ہوتی. پیغام پہنچتا, ایک پیغام پہنچتا ہے آدمی, لیکن اس کے گرد گند اتنا زیادہ ہے کہ وہ پیغام جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے نکار خانے میں طوطی کی آواز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو اب تک 1400 سال سے طریقہ اللہ والوں کا لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا جو مؤثر طریقہ ہے, تو اللہ والے اس کو آج تک لے کر چل رہے ہیں. جو مؤثر طریقہ ہے وہ طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جس میں قربانی ہے. میڈیا میں قربانی کوئی نہیں ہے, انٹرنیٹ پر قربانی کوئی نہیں ہے, ٹیلی ویژن پہ قربانی کوئی نہیں ہے. آپ نے گئے, آپ نے بات کی, بات کر کے آپ واپس آ گئے. اللہ کے راستے میں نکلے, اپنا مال لگایا, اپنی جان لگائی, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, اپنے جذبات کو پامال کیا, ٹھیک ہے, اپنے راحت کو پامال کیا, تو پھر اس چیز کی ویلیو دل میں آتی ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے پڑھنے کے لیے, کہیں پر بھیج رہا ہے, یا اس کے پیسے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, سال میں اس کو 2 لاکھ روپے دینے ہیں. اب اس کی نظر میں وہ جو تعلیم بیٹا لے رہا ہے اس کی ویلیو ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کا مال لگ رہا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. بیٹا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے دور, اس کو گھر یاد آ رہا ہے, تو بیٹے کی نظر میں اس پڑھائی کی ویلیو ہے. تو صرف کیونکہ ٹیلی ویژن میں کیا ہے, آپ نے سوئچ کیا, آپ نے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جنید صاحب کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھا, کہ ٹھیک ہے جی سوئچ کرو گے, آؤ بھائی دیکھا اگلا کیا کر رہا ہے, اگلا یہ کر رہا ہے, آج سوئچ کرو گے, دیکھو اگلے کیا کر رہے ہیں. ایسے دین تھوڑی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن یہ میں آپ کو طریقہ, لیکن میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا, دفع مضرت کے درجے میں ہمیں میڈیا کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور اب ہمارے علماء نے بھی اس کو ریئلائز کیا ہے, اور بلکہ اب تو وہ ہمیں بہت انکریج کرتے ہیں, اور علماء کا فتویٰ بھی ہے اس کے اوپر
کہ جو چیز عام زندگی میں دیکھنے کی ایجاد ہے اس کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ سکتے ہیں، جس کو عام زندگی میں دیکھنے کی ایجاد نہیں ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا، میرا آپ سے آخری میسج والا وہ ہے کہ اذان TV.tv جو ہے آپ نے دیکھا دیکھا. اچھا، بہرحال ابھی اپڈیٹس کچھ اس طرح ہیں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں. میں نے ابھی ناموس رسالت کے موضوع پہ بنائی تھی. پھر ہم نے ہندوؤں کو دعوت دینے کے لیے خاص طور پہ کل کی اوتار کے موضوع پہ بنائی تھی، وہ ایک اور ابھی جو ہم ایک 2 ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں وہ ہے ایک النساء کے نام سے، جو کہ اسلام میں جو خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں، ان کا جو رائٹس ہے، اسٹیٹس ہے، جو کہ عموماً ویسٹ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے اس ڈاکومنٹری میں سب کچھ شامل کیا. اس کے لیے ہم نے امریکہ میں اور انگلینڈ میں بھی شوٹ کیا. تو الحمد للہ وہ جلد آنے والی. تو میں بس آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس کوشش کو کیسا دیکھتے ہیں اذان TV کی جو آپ میں آپ کو بہت اس پر مبارکباد دوں گا. بہت مبارک آپ کا کرو، آپ کے ماشاءاللہ جو پروڈیوسرز اور آپ کے ڈائریکٹرز ہیں جتنے بھی ماشاءاللہ جو بھی تھوڑا بہت آپ لوگ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. حالات نہ آپ بدل سکتے ہیں، نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ کوئی دوسرا انسان بدل سکتا ہے. حالات لانے والے بھی اللہ ہیں، لے جانے والے بھی اللہ ہیں. اللہ پاک حالات کو پھیلاتے ہیں علاقے میں لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر، پھر یہ دیکھتے ہیں اللہ پاک کہ کون کیسے بہیو کر رہا ہے اس کے اندر. تو اس میں آپ اپنی بٹ ڈال رہے ہیں، اس میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ آپ ڈالتے رہیے گا. حالات کا بدلنا نہ بدلنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، لیکن اس میں آپ کی کنٹریبیوشن قیامت کے دن وہ دیکھی جائے گی کہ آپ نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا. میری بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اخلاص کی دعا کرتے رہیے، کیونکہ اخلاص سے چھوٹا سا بھی کام کریں گے اللہ کیا اس کی بہت بڑی قیمت ہے. ٹھیک ہے، اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو پھر قیامت میں اتنا بھی بڑا عمل کریں گے تو اس کی اللہ کیا کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو بس میری اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے. آپ اپنے کام کو کیے جائیے اور بڑوں سے مشورہ کریں. کسی کے مشورے میں چلنا عدیل بھائی، صرف میرے آپ کو یہ رائے ہے، ٹھیک ہے نا. کٹی پتنگ کی طرح نہیں چلنا، نہیں تو کل کو تمہاری ڈور کسی اور کے یا کسی ایسے کے ہاتھ میں آ جائے گی جو جہاں چاہے گا آپ کو لے جائے گا. بس یہ میری آپ سے گزارش ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ.